میرے آقا نے فرمایا جتنا احسان ابو بکر کا اسلام پر ہے نا اتنا کسی کا بھی نہیں ہے۔ اب 53 سال کے میرے مصطفیٰ ہوئے، اچھا 53 سال تک اکثر مسلمان مکہ شریف چھوڑ کے مدینہ شریف آ چکے تھے، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مکہ شریف کے مسلمانوں کو وہاں کے ظالم غیر مسلم رہنے ہی نہیں دیتے تھے۔ آج لوگ کتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ اسلام تلوار کی بنیاد پہ پھیلا، اسلام طاقت کی بنیاد پہ پھیلا، اسلام ظلم و زیادتی کی بنیاد پر پھیلا۔ ارے ظلم اسلام نے نہیں، اسلام پر کیا گیا۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ جو نبی جس شہر میں پیدا ہوا ظالموں نے اس نبی کو اس شہر میں بھی زندگی نہیں گزارنے دی۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ 53 سال کی عمر، مکہ شریف کی دھرتی اور نجد کا میدان اور کفار کی میٹنگ، بیٹھے ہیں سب دشمن، سارے ظالم جمع، امیہ اسی میں، ابو جہل اسی میں، عتبہ اسی میں، شیبہ اسی میں، تمام کافر۔ مشورہ کیا چل رہا ہے؟ اور ظلم بالائے ظلم یہ کہ پورے دشمن اس میٹنگ میں موجود، اور شیطان کی کمی تھی، شیطان بھی انسانی شکل میں آ گیا اور آ کر کے جناب بھی بیٹھ گئے۔ پھر ابو جہل کھڑا ہوا، ابو جہل، یہ اسلام کی تاریخ ہے اور یہ ابو بکر صدیق کی قربانی ہے۔ کھڑے ہو گیا ابو جہل اور کہا سنو، تم کو ہم نے اس لیے بلایا ہے، تم یہ بتاؤ کہ یہ جو اسلام مکہ شریف میں پھیل رہا ہے، یہ جو مسلمانوں کی تعداد آئے دن بڑھ رہی ہے، محمد کے چاہنے والے بڑھ رہے ہیں، ان کو ختم کیسے کیا جائے، اس کا کوئی طریقہ بتائیے۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیں، آج بھی وہی صورتحال ہے اور کل بھی وہی صورتحال تھی۔ وہ الگ بات ہے، وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی۔ اللہ اکبر۔ ابو جہل نے کہا بتاؤ جناب کیسے اسلام کو ختم کیا جائے؟ تو ایک ظالم کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کے بولا ایسا کرو، محمد کو اپنے گھر بلا لو اور دھوکے سے بلا کر ایک کمرے میں بند کر دو، باہر سے تالا لگا دو۔ اندازہ لگائیے کتنی گندی ذہنیت تھی ان ظالموں کی، میرے مصطفیٰ کے حوالے سے کیسی سوچ رکھتے تھے۔ کہا اپنے گھر بلا لو اور لا کر کے ایک کمرے میں بند کر دو، اور پھر جناب والا اس کمرے کا تالا نہیں کھولنا اور نہ ہی کھانے پینے کے لیے کچھ دینا۔ ہفتہ دو ہفتہ، مہینے دو مہینے زندہ رہیں گے اور وہیں پر ان کا انتقال ہو جائے گا اور کسی پر کسی بھی طرح کی پریشانی بھی نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ لیکن میرے دوستو، مصطفیٰ کی پاور، مصطفیٰ کی بادشاہت اور مصطفیٰ کی عظمت کو یہ سارے ظالم جانا کرتے تھے اور سب کو معلوم تھا۔ ابو جہل نے کہا یہ مشورہ درست نہیں ہے، یہ مشورہ بہتر نہیں ہے، اس لیے کہ تم یہ کہتے ہو کہ کمرے میں بند کر دے اور اس کے بعد کھانا پینا نہیں دیا جائے گا تو وہ وہیں پر انتقال کر جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہم نے تو وہ دن بھی دیکھا ہے کہ جب اس زمین پہ بیٹھ کر کے اس محمد ابن عبداللہ سے کہا گیا تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دو، تو اس پیغمبر نے زمین پہ بیٹھ کر کے اپنی انگلی کے ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ ارے اندازہ لگاؤ، جو نبی زمین پہ بیٹھ کر آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے، کیا وہ پیغمبر ایک کمرے میں بند ہو کر کے اپنے گھر کی، اپنے مکان کی چھت کے 2 ٹکڑے نہیں کر سکتا؟ ضرور کر سکتا ہے۔ جو چاند کو 2 حصوں میں بانٹ سکتا ہے وہ چھت کے 2 ٹکڑوں میں بھی بانٹ سکتا ہے۔ ابو جہل نے کہا یہ مشورہ درست نہیں ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و مہم میں نہیں، میرا تیرا۔ کہا مشورہ درست نہیں، دوسرا مشورہ دو۔ ایک اٹھا، اس نے کچھ دیا، دوسرا اٹھا، تیسرا اٹھا، اٹھتے رہے اور اپنی اپنی خباثت باہر پھینکتے رہے۔ پھر لاسٹ مشورہ جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، پھر کسی نے کہا ایسا کرو 40 گھروں کے 40 نوجوان لڑکے چنو اور ان 40 کے ہاتھوں میں تلوار دو اور ان کے گھر کا گھیراؤ کر لو۔ اب یہ 53 سال کی زندگی ہے، یہ مکہ شریف کی آخری رات تھی میرے نبی کی۔ کہہ دینا، سنا دینا، سن لینا آسان ہے،
لیکن اس نبی کے دل سے پوچھ کر کے دیکھو، جو نبی مکہ شریف میں پیدا ہوا، باپ دادا کا گھر، آباء و اجداد کا گھر، جہاں شہر میں رہا ہو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کا گھر اس شہر میں موجود ہو، اس گھر کو چھوڑنا کیا آسان رہا ہوگا؟ 40 نوجوانوں کو جمع کرو اور ایک بار میں حملہ کر دو۔ اب 40 نوجوان تلوار لی، مصطفیٰ کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اللہ اکبر۔ جب گھیرا 40 نے تو اللہ پاک نے مصطفیٰ کو خبر دی اور ارشاد فرمایا، حبیب آج ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ تم مکہ شریف چھوڑ کے مدینہ شریف کے لیے روانہ ہو جاؤ، ہجرت کر لو۔ اب میرے آقا نے حضرت علی کو بلایا، بستر پہ لٹایا۔ اس کے بعد مولا کائنات کے معاملات کیا رہے وہ ذکر علی جب ہوگا تب بتائیں گے۔ حضرت علی کو بستر پہ لٹایا، میرے آقا دروازے کے قریب آئے، مٹھی بھری اور کچھ پڑا اور دروازے سے باہر پھینک دی۔ وہ ذرا سی ہاتھ میں آنے والی مٹھی جو ظاہری تھوڑی لگتی تھی، جب اللہ کے رسول نے باہر کو پھینکی تو جتنے بھی دشمن کھڑے تھے سب کے سروں پر پہنچی اور اللہ نے سب کو اندھا کر دیا، سب آنکھوں سے بالکل نابینا ہو گئے، محروم ہو گئے۔ اب میرے مصطفیٰ اپنے گھر سے نکلے۔ اگر آپ کو کل پولیس والے پکڑ لیں نا، پولیس والے پکڑ لیں تو آپ کا دوست پہچاننے سے انکار کر دے گا، سر میں نہیں جانتا ہوں اس کو کون ہے، میں نہیں جانتا ہوں۔ کبھی ملا ہوگا چلتے پھرتے تو الگ بات ہے، ویسے مجھے نہیں معلوم یہ کیا کرتا ہے، اس کا نام کیا، عطا پتہ کیا۔ رشتہ بھول جاتے ہیں لوگ، ناتا بھول جاتے ہیں، لیکن یہ ابو بکر صدیق کی قربانی تھی کہ جب پورا شہر مصطفیٰ کا دشمن، پورا مکہ مصطفیٰ کی جان کا دشمن، تب میرے آقا اکیلے اپنے گھر سے نکلے، ابو بکر کی بارگاہ میں پہنچے اور فرمایا، ابو بکر آج ہمیں حکم ہے کہ ہم مکہ شریف چھوڑ کر کے مدینہ شریف کے لیے روانہ ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ جیسا آپ کا حکم ہو میں حاضر ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سواریاں لی اور دونوں سواریاں ابو بکر صدیق کے گھر سے ہی لی گئیں، اگرچہ مصطفیٰ نے اس کی رقم ادا فرمائی تھی۔ اب دونوں سواریاں نکلی اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت ابو بکر صدیق مکہ شریف سے نکل گئے اور میرے مصطفیٰ نے ہجرت کا سفر شروع کر دیا۔ اب مکہ شریف کو چھوڑ دیا، اللہ کے گھر کو چھوڑ دیا، صفا مروہ کو چھوڑ دیا، جبل رحمت کو چھوڑ دیا، باب جبرائیل کو چھوڑ دیا۔ مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو تھا اور مصطفیٰ بار بار پلٹ کر کے مکہ شریف کو دیکھتے اور روتے جاتے اور سلام کرتے جاتے۔ میرے آقا مکہ شریف کو چھوڑ کر کے اب غار سور کے اندر پہنچے اور جیسے ہی غار سور کے قریب پہنچے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، حضور آپ یہیں پہ تشریف رکھے، میں اندر جاتا ہوں اور چیک کر کے آتا ہوں کسی طرح کی کوئی گندگی تو نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق اندر پہنچے اور جا کر کے آپ نے صفائی ستھرائی کی اور اس کے بعد جو سراغ اس غار کے اندر گفا کے اندر تھے ابو بکر صدیق نے سارے سراغوں کو بند کر دیا۔ تقریباً 70 سراغوں کو آپ نے بند کیا اور بند کس سے کیا تھا؟ اپنے بدن کا کپڑا پھاڑ پھاڑ کر کے، اپنا کرتا شریف پھاڑ پھاڑ کر کے حضرت ابو بکر صدیق نے سارے سراغوں کو بند کر دیا اور بند کرنے کے بعد بچے ہوئے سراغ پر آپ نے اپنی ایڑی شریف رکھی اور پھر مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، حضور اب اندر تشریف لے آئیں۔ اب حضرت ابو بکر نے جب مصطفیٰ کو اندر بلایا، ابو بکر صدیق کے کہنے پر اللہ کے رسول اندر پہنچ گئے اور اندر جیسے ہی پہنچے اب علماء ایک نقطہ یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ پہلے غار کے اندر ابو بکر صدیق پہنچے، بعد میں مصطفیٰ پہنچے۔ پہلے ابو بکر نے صفائی کی، بعد میں مصطفیٰ کا دخول ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے، او لوگو اگر اپنے دل میں مصطفیٰ کی محبت رکھتے ہو تو مصطفیٰ کی محبت سے پہلے ابو بکر کی محبت دل میں بٹھا لو، ابو بکر کی محبت دل میں ڈال لو، اس لیے کہ جس دل میں ابو بکر ہوں گے دل کی صفائی ہوگی۔ ابو بکر جس دل میں بیٹھ جائیں گے اس دل میں مصطفیٰ کریم بھی آ جائیں گے۔ پہلے ابو بکر کی محبت کر لو، پہلے ابو بکر تمہارے دل کی صفائی کریں گے، پھر مصطفیٰ تمہارے دل کو اپنی محبت کے چراغ سے روشن فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پہنچ گئے اندر، سارے سراغ بند، ایک سراغ باقی ہے، اس پر ایڑی رکھ دی اور پھر میرے آقا ابو بکر نے فرمایا، حضور تشریف رکھیں۔
حضرت ابو بکر سے میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر میرا لیٹنے کو من چاہتا ہے، میں تھک چکا ہوں، تھکن کا احساس ہے، ابو بکر میں سونا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے اپنی جھولی کو پھیلا دیا، گود کو پھیلا دیا، یا رسول اللہ خادم حاضر ہے، دشمن پیچھا کر رہے ہیں، دشمن چاروں طرف سے لگے ہوئے ہیں، اور ایک نہیں پورا شہر لگا ہوا تھا۔ میرے آقا ابو بکر فرماتے حضور گود حاضر ہے۔ مصطفیٰ نے اپنا سر مبارک حضرت ابو بکر صدیق کے زانوے مبارک پر رکھ دیا اور مصطفیٰ کی گود میں سر کو رکھ کر کے آپ آرام فرمانے لگے۔ اس شاخ نے جب یہ منظر دیکھا تو خوش ہو کر کے بولے ابو بکر تمہاری خوش قسمتی کو سلام ہے، تمہارے مقدر کو سلام ہے، تم تو قسمت کے سکندر ہو، اس لیے کہ آج ہم لوگ مصطفیٰ کے روزے کو دیکھنے کے لیے بے چین رہتے ہیں، اور تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تمہاری گود میں روزہ مصطفیٰ نہیں بلکہ صاحب روزہ آرام کر رہا ہے، مصطفیٰ جلوہ فرما ہے۔ اب مصطفیٰ کا سر ہے، ابو بکر صدیق کی گود ہے۔ حضرت ابو بکر کبھی مصطفیٰ کے زلفوں کو دیکھتے ہیں، کبھی مصطفیٰ کے رخسار کو دیکھتے ہیں، کبھی مصطفیٰ کے لبوں کو دیکھتے ہیں، کبھی مصطفیٰ کی ریش مبارک کو دیکھتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے پھر حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی میں اندر سے ایک سانپ نے پیٹ ماری، اور اس سانپ کی بھی ایک الگ داستان ہے۔ اس سانپ نے جب پیٹ ماری حضرت ابو بکر نے ایڑی کو نہ ہٹایا، پھر اس نے ایڑ ماری، پھر جناب والا حضرت ابو بکر نے ایڑی کو نہ ہٹایا، بار بار سانپ کوشش کرتا رہا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنی ایڑی کو نہیں ہٹایا کہ اگر ایڑی ہٹاؤں گا مصطفیٰ نیند سے بیدار ہو جائیں گے، مصطفیٰ کی نیند میں خلل پڑ جائے گا، یہ سوچ کر کے آپ نے اپنی ایڑی کو نہیں ہٹایا، اور وہ جو زمین کے اندر سانپ تھا وہ بھی تقریباً 500 سال سے، ایک روایت کے مطابق 500 سال سے مصطفیٰ کی آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے سن رکھا تھا اس غار میں مصطفیٰ آئیں گے، دیدار کروں گا، مصطفیٰ آئیں گے، مصطفیٰ کی زیارت کروں گا، لیکن ابو بکر صدیق نے آج ان سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا، آج ابو بکر صدیق نے ان ساری کوششوں پر پانی پھیر دیا۔ جب سانپ کی ہمت جواب دے گئی اور عشق دم توڑنے لگا تو سانپ نے آخر میں آ کر کے ابو بکر صدیق کی ایڑی میں کاٹ لیا، ایک بار، دو بار، تین بار، کئی مرتبہ کاٹا، لیکن ابو بکر صدیق ہمت کرتے ہیں کہ میرا پیر نہ ہلے، مصطفیٰ بیدار نہ ہو جائے، لیکن ہمت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ بتقاضۂ بشریت حضرت ابو بکر صدیق کے پیر میں جب زیادہ کاٹا اور زہر پورے بدن میں پھیل گیا تو حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تکلیف کی وجہ سے اور بدن میں زہر پھیلنے کی وجہ سے، اور جیسے ہی آنسو نکل کر کے مصطفیٰ کے رخسار پہ گر پڑا، رخسار پہ آنسو کا گرنا تھا، مصطفیٰ بیدار ہوئے، ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو دیکھا تو رہا نہ گیا۔ مصطفیٰ نے کبھی ابو بکر کو روتے نہیں دیکھا تھا، اپنے دوست کو کبھی غمگین نہیں دیکھا تھا، جب غمگین دیکھا تو آنکھوں سے آنسوؤں کو صاف کیا اور فرمایا ابو بکر کیوں روتے ہو؟ آپ نے اپنی ایڑی کو ہٹایا اور اندر سے سانپ نکلا پھنا مارتے ہوئے۔ میرے آقا ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس نے مجھے کاٹ لیا، اس نے میرے ذہن میرے بدن میں زہر بھر دیا ہے، مصطفیٰ سے اتنا عرض کرنا تھا۔ میرے آقا نے سانپ سے کہا تم نے اس کو کیوں کاٹا؟ سانپ نے اپنی زبان میں کہا یا رسول اللہ تکلیف دینے کے لیے نہیں، آپ کے دیدار کرنے کی وجہ سے کاٹا ہے، آپ کو دیکھنے کی وجہ سے کاٹا ہے، حضور معافی چاہتا ہوں، حضور معذرت چاہتا ہوں، حضور توبہ قبول ہو، حضور میں سوری کہتا ہوں، حضور مجھے معاف فرما دے۔ میرے آقا نے اپنا لعاب دہن ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ لگایا۔ ابو بکر کہتے ہیں مصطفیٰ کا تھوک لگنا تھا، اللہ تعالیٰ نے میری ایڑی کو پہلے سے بھی زیادہ اچھا بنا دیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ یہ اسی لیے شاعر نے کہا یہ دریائے محبت جناب، یہاں سوچ کے قدم مت رکھنا، یہاں پھسلنے والوں کے بھی بیڑے پار ہوتے ہیں۔ اور بریلی کے قلندر نے کہا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اللہ اکبر، یہ حضرت ابو بکر صدیق ہے، ایسی قربانیاں ہیں اسلام کی خاطر۔ میرے آقا نے فرمایا لوگو میں نے سب کا احسان ادا کر دیا لیکن اسلام پر ابو بکر صدیق کا احسان باقی ہے۔
ابو بکر صدیق کا احسان باقی ہے لوگوں، اس لیے ابو بکر سے محبت کرو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ابا بکر سیدنا، اور جناب والا و احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق ہم میں سب سے بہتر بھی تھے اور مصطفیٰ کے سب سے زیادہ قریبی بھی تھے۔ سب سے زیادہ مصطفیٰ ابو بکر صدیق سے محبت کیا کرتے تھے۔ پیار کریے نبی کے صحابہ سے، محبت کریے نبی کے صحابہ سے۔ ابو بکر صدیق کی محبت دنیا میں بھی کام آئے گی اور انشاءاللہ روز حشر بھی کام آئے گی۔ اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو دنیا اور آخرت میں صحابہ کا صدقہ عطا فرمائے۔ جب مصطفیٰ کریم غار کے اندر موجود تھے نا، اور حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، تو دشمن مکہ شریف سے پیچھا کرتے 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 اس غار کے دروازے پر پہنچ گئے، اس گفا میں پہنچ گئے۔ تو اللہ کے حکم سے جس گفا میں مصطفیٰ کریم موجود تھے نا، اس گفا کے دروازے پر مکڑی نے اپنا جالا بن دیا تھا۔ اللہ چاہتا ہے نا تو اپنے حبیب کی مکڑیوں سے بھی حفاظت فرما لیتا ہے۔ مکڑی کا جالا، جب دشمن غار کے قریب پہنچے تو کہا ذرا اندر دیکھو، اندر تو نہیں ہے، تو کسی نے کہا اگر اندر ہوتے تو مکڑی کا جالا کہاں سلامت ہوتا۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیے۔ اور مصطفیٰ اندر موجود تھے۔ حضرت ابو بکر نے حضور سے کہا، حضور، عرض کی حضور دشمن سامنے آ گئے، حضور تھوڑا اندر ہیں، ہم دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، یہ ہم پہ حملہ نہ کر دیں۔ یہ پورا منظر اللہ نے اپنے قرآن میں اتارا اور فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب غار کے اندر ابو بکر نے میرے یار سے کہا حضور دشمن آ گئے، تو میرے آقا نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر مت گھبرا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ کا کرم ہمارے ساتھ ہے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، اور زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، خدا کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے سبقت لسانی، یا اللہ علم کی وجہ سے خلاف شرع کوئی جملہ نکل گیا ہو، اللہ پاک ہماری توبہ قبول فرمائے، ان خطاؤں کو معاف فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔